آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سننے اور ماننے کے بارے میں، جو آدھی اور ادھوری بات تھی۔ یوں تو قرآن کی باتیں کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں ہیں، اگر کوئی بات کم شبدوں میں سمجھ میں آ جائے تو پھر کیا ہی اچھا ہو۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کو چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو چلیے پھر کنٹینیو کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک پر لوٹتے ہیں۔ تو سننا اور ماننا قرآن میں کس کے لیے آیا ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہم نے لاسٹ ٹاپک کو چھوڑ دیا تھا، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے، مگر اللہ تو نظر نہیں آتا اور نہ ہی اس کی آواز سنائی پڑتی ہے۔ سوال تو ذہن میں اٹھتا ہے کہ پھر اللہ کی کیسے مانیں گے؟ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اس کے لیے ریفرنس یہ آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 132 اور سورہ آل عمران، تیسرے نمبر کی سورہ ہے، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مانو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم فائدہ حاصل کر سکو۔ یہاں دو لفظ آ رہے ہیں، ایک تو آ رہا ہے رسول، دوسرا اس میں لفظ آ رہا ہے اطاعت کا۔ تو اطاعت آپ کو کرنی ہے۔ اطاعت کے معنی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی لیے تھے کہ اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ابے کے ہوتے ہیں، جس کا روٹ ہوتا ہے تا، واو اور عین، یہ اس کا مادہ ہے۔ ان کو اور بہتر سمجھنے کے لیے اگر آپ انگلش ڈکشنریز کا سہارا لیتے ہیں تو آپ کو شاید یہ اور بہتر سمجھ میں آتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں کہا گیا کہ مانو اللہ کے اور مانو رسول کے، ہے نا، تو یہ جو ماننے کے لیے جو مادہ وہاں پر آیا ہے وہ ہے تا، واو اور عین، جس کے عام طور سے لیے جاتے ہیں اطاعت کرنا ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو دا کمانڈس، اور اس کے معنی گائیڈنس کے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے مریم ویبسٹرز ڈکشنری میں، جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے ٹو فالو دا کمانڈس، کہ جو آدیش ہوتے ہیں یا آگے ہوتی ہے اس کا پالن کرنا یا آدیش کو ماننا۔ اس کا دوسرا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گائیڈنس، جس کو ہندی میں کہتے ہیں مارگ درشن۔ اور اس طریقے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ رسول کا کیا کام ہوتا ہے، اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ کہ رسول جو بھومکا نبھاتا ہے وہ ایک مارگ درشک کی بھومکا نبھاتا ہے۔ اور رسول کے بارے میں جو خاص چیز ہے کہ اس کا چین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور یہ چین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب اللہ کے آدیش رسول پر اوترت ہوتے ہیں، جن کے اوترت ہونے میں رسول کے خود کی کوئی بھومکا نہیں ہوتی، بس اسے تو ان آدیشوں کا پالن کرنا ہوتا ہے جو رسول پر اوترت ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان آدیشوں کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، بس اس کا اتنا ہی کام ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ نساء جو چوتھی سورہ ہے، اس کی 80 نمبر کی جو آیت ہے، اس میں ہے کہ ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا، اور لفظ ہے وہاں فما ارسلناک علیہم حفیظا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کا چین ہوتا ہے۔ بس پھر یہ ہے کہ اگر اللہ کی ماننی ہے تو رسول کی مانو۔ یہی آیت ہے 4/80 سورہ نساء کی 80 آیت۔ تو بس جس نے اطاعت کی رسول کی تو اس نے اطاعت کی اللہ کی، کہ جس نے فالو کیا رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو تو اس نے فالو کیا اللہ کو، یعنی کہ اس نے جس کو مارگ درشن ملا رسول کی طرف سے تو اس کو مارگ مل گیا اللہ کی طرف سے، کہ اس نے اللہ کی مان لی اگر رسول کی مان لی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کی مانیں، مگر پھر سوال یہ آتا ہے کہ رسول کی کیوں مانیں؟ ہم نے بات کی تھی نا کہ رسول جو ہوتا ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے تمہارے بیچ سے ایک رسول اٹھایا، مطلب کہ رسول کا چین کیا، اور وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ آپ پڑھ کر سنانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ پچھلے کئی دنوں سے ہم اسی بات کے اوپر جو ہے بات کر رہے ہیں کہ وہ ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور وہ تمہیں پیور کرتا ہے۔ یہ بھی ہے قرآن کے اندر کہ وہ تمہیں پیور کرتا ہے۔ تو بس سوال یہ آتا ہے کہ ہم رسول کی کیوں مانیں؟ ہم اس لیے مانیں رسول کی کیونکہ یہ رسول ہونے کی حیثیت سے جو بھی کچھ کہتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ اس کے خود کے الفاظ نہیں ہوتے، اس کے خود کے خیالات نہیں ہوتے، یہ اس کے خود کے اپنے من کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی کچھ کہتا ہے جو اس کی طرف اوترت کیا جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اوترت کیا جاتا ہے یہ کہاں ہے؟ یہ ملے گا آپ کو سورہ نجم کی آیتوں میں، جو 53ویں سورت ہے، 53 سورہ ہے، اس کی تیسری اور چوتھی آیت، بلکہ آپ پہلی سے لے کے چوتھی، پانچویں، چھٹی تک پڑھیں گے سورہ نجم کو، تو آپ کو وہاں ملے گا کہ یہ جو رسول ہے، بحیثیت رسول جو یہ کچھ کہتا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ اس کے اپنے خود کے خیالات نہیں ہوتے، اس کے خود کے آئیڈیاز نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو وہی کچھ کہتا ہے جو اس کے اوپر
अवतरित किया जाता है, यानी कि जो इसके ऊपर नाजिल किया जाता है, जो रिवील किया जाता है। ये जो नुज़ूल का जो लफ्ज़ आता है, इसके मायने ये निकलते हैं कि किसी चीज़ का खुलासा हो जाना, रिवील हो जाना, और फिर इस बात को जो रसूल कहता है। और रसूल की बात को हम क्यों माने? एक तो वजह ये हो गई कि ये अपनी तरफ से नहीं कहता, ये वही कुछ कहता है जो इस पर अवतरित किया जाता है। और दूसरा, रसूल अमीन है, अमानतदार रसूल है। ये भी कुरान के अंदर है कि ये एक अमानतदार रसूल है। और हम जानते हैं कि जो लोग अमानतदार होते हैं वो खालिस लोग होते हैं, मुखलिस लोग होते हैं, वो ईमानदार होते हैं, वो जो बात कहते हैं हक़ की कहते हैं और सच्चाई की बात कहते हैं। और रसूल के बारे में तो ये बातें वहाँ बड़ी मशहूर थी कि रसूल मोहम्मद जो है ये बहुत अमानतदार रसूल है, ये सच्चा है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये अमानत में ख़यानत नहीं करता। और इसके बारे में अल्लाह ने भी कहा है कि किताब के अंदर ये लिखा है कि अगर इसने कोई बात अपनी तरफ से कही होती तो हम फिर इसका दाहिना हाथ पकड़ लेते और इसकी रगे जान काट देते। वैसे जो इसके मायने निकलते हैं उसके बारे में तो हम आगे चल के थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो दाहिना हाथ पकड़ना जो होता है ये क्या है। लेकिन इतनी सज़ा काफ़ी है कि बहैसियत रसूल अगर ये उसमें ख़यानत करता तो फिर इसको सज़ा मिलती। लेकिन बहैसियत रसूल जब रसूल कुछ कहता है तो डियर फिर अल्लाह ताला उसको एक इनाम देता है जो सूरह अहज़ाब के अंदर है। और वो बड़ा खूबसूरत इनाम है कि जब मतलब मुझे ये बात जब मेरे जहन में चल रही है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही कि अल्लाह ताला वहाँ बहैसियत रसूल जब उस रसूल को इनाम देता है तो वो क्या देता है। ये बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है।